جگمگائے گا نور لا الہ سے، یہ شہر جگمگائے گا نور لا الہ سے۔ اٹھے ہیں جور و جبر کی ہر ایک روش مٹائیں گے، چلے ہیں اہل عشق اب قیامتیں اٹھائیں گے، سر غرور بھی ستمگروں کا ہم جھکائیں گے، سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے، یہ دیش جگمگائے گا نور لا الہ سے، یہ شہر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود ہمارے محترم بھائی جناب محسن غوری صاحب، محترم شاہد صاحب، جناب نیاز صاحب، اور اس مجلس میں شریک انتہائی قابل احترام واجب الاحترام میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 16 تاریخ کو سعودی عرب آیا ہوں اور پہلا شہر ریاض کا دورہ ہوا، اور جہاں بھی جاتا ہوں یہ بہت اچھی روایت ہے، خوبصورت روایت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے ہر جگہ مل کر استقبال کیا، مشاورت کی، وطن کے لحاظ سے، ملک کے حوالے سے جرگے کیے، اور سب سے پہلی ریاض میں جمعیت العلماء پاکستان کے بھائی، جمعیت العلماء اسلام کے بزرگ، پاکستان پیپل پارٹی کے دوست، مسلم لیگ کے دوست، عوامی نیشنل پارٹی کے دوست، تحریک انصاف کے دوست وہاں بھی ملے، دمام میں بھی ملے، اور آج یہاں بھی جمع ہے۔ اس اچھی اور حسین روایت پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا اس لیے کہ آپ سب سیاسی لیڈر ہیں، اور لیڈر جو ہے وہ سننے کا عادی نہیں ہوتا ہے، وہ سنانے کے عادی ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے انسان کو ایک چٹان برابر زبان دی ہے اور 2 کان دیے کہ باتیں کم کرو اور عمل زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ باتوں کی بجائے زیادہ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ 2-3 چیزوں پہ بات رکھوں گا، لیکن پہلی بات جو تلاوت میں نے کی ہے اس کا ترجمہ کروں کہ اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرماتا ہے کہ اللہ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے جہاں کے لوگ امن میں تھے اور خوشحال تھے، اور اس بستی کی طرف چاروں طرف سے رزق کے دروازے بھی کھلے تھے، معاشی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے میری نعمتوں کو ٹھکرایا، تکذیب کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس گاؤں کے لوگوں کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور میں جب اس آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آج ہی ہمارے لیے نازل ہوئی ہو، کہ پاکستان میں آج ایک عرصے سے معاشی بدحالی ہے اور خوف ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کے نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بے شمار خفیہ اور چھپے ہوئے معدنیات سے نوازا، سمندروں سے نوازا،
طرح طرح کے موسموں سے نوازا، 60 سالوں میں ایک ایٹمی صلاحیت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا، لیکن 70 سال گزر گئے، ایک دن کے لیے ہمارے ملک میں وہ نظام نہیں آیا جس کے خاطر اس قوم نے قربانی دے کر پاکستان بنایا۔ اور آج بھی ہمارے چیف جسٹس کی عدالت سے لے کر ایک سیشن جج تک عدالتوں میں جائیں تو وہاں ہر نظام پر مشتمل کوئی کتاب تو ملے گی، لیکن اللہ کا کتاب قرآن حکیم جج کے ہاتھ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ہمارے عدالتوں میں یہی وجہ ہے کہ انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ انصاف اللہ کی کتاب میں ہے۔ اب ہم ایسے عجیب قوم ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اور رمضان کے مہینے میں تلاوت بھی کرتے ہیں، ختم قرآن بھی کرتے ہیں، اور ہر کوئی سنتا اور سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو میری اس نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہم سب مسلمان ہیں، ججز بھی مسلمان، لیکن یہ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہماری عدالتی نظام قرآن پر مبنی نہیں ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اور جب ہماری قوم روتی ہے کہ انصاف کیوں نہیں ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا، تفصیل سے بات نہیں کروں گا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس تک ایک غریب اور عام آدمی کی پہنچ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو نوجوان بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا چلا جاتا ہے، فیصلے نہیں ہوتے، اور خود ججز بھی اعتراف کرتے ہیں کہ 2 3 4 5 نہیں، لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو طویل عرصے سے عدالتوں میں موجود ہے اور فیصلے نہیں ہوتے۔ گزشتہ دنوں ہمارا ایک جج ریٹائر ہوا، چیف جسٹس صاحب، اور بڑے تیز آدمی تھے، تو دودھ کی دکانوں پہ جا کر چھاپے ڈالتے تھے، ہاسپٹل میں جا کر وہاں معائنے کرتے تھے، قصائی کی دکان پہ جا کر چھاپے مارتے تھے، لیکن جو اصل ان کی ذمہ داری تھی کہ عدالتی نظام کو ٹھیک کرے، وہ اس عدالتی نظام کو اسی طرح چھوڑ کر چلے گئے، اور عدالتی نظام ویسی ہی ہے۔ میں سنی سنائی باتوں کی بجائے ایک مشاہدہ رکھوں گا کہ میرے ایک دوست نے سپریم کورٹ کے وکیل کے ساتھ ایک کیس کے لیے بات کی، اور کیس بھی ایک سیاسی کیس تھا، الیکشن پہ کوئی تنازعہ تھا، تو بہت بڑے وکیل ہے، اچھے وکیل ہے، انہوں نے کہا 55 لاکھ روپیہ دے دے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی لائیں، انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا ابھی ڈالر بنا کر لائیں، ڈالر بنا کر لائیں، سیکرٹری کو ہاتھ میں تمایا کہ اس کو آپ محفوظ رکھے، وہ لے گئے۔ 2 دن بعد اسی وکیل نے ہمارے اس دوست کو فون کیا کہ میں نے فائل سٹڈی کیا، بہت کمزور ہے، دوسرے فریق کے ساتھ صلح کرے۔ میں نے کہا پیسے؟ انہوں نے کہا کہ پیسے تو ختم ہو گئے، ہضم ہو گئے۔ تو یہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ گزشتہ عرصے سے یہی کھیلا جا رہا ہے۔ تو جس ملک میں عدالتی نظام خراب ہو، وہاں آپ کس سے گلہ کریں اور کس سے آپ گلہ نہ کریں۔ میں خیر اپنی بنیادی بات پہ آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، آزادی کے نعمتوں سے نوازا، صلاحیتوں سے نوازا، ایٹمی پاور بنایا، ایٹمی پگڑی ہمارے سر پر رکھی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا قدر نہ کر سکے، اور 71 سال بعد بھی ہمارا سارا معاشی نظام سود کی بنیاد پر ہے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھے
کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کی کتاب پر، جس میں سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، لیکن سارا کاروبار سود کی بنیاد پر ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں ہے اور ہم ترقی کیوں نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میں آگے جاننے سے قبل سور پر بات کروں کہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ہوتے ہوئے کم از کم ایک اسلامی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی، اور آج اس نظام پر مغرب میں جو ریسرچ ہوا ہے تو خود خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں جرمنی گیا اور جرمنی کے اسٹیٹ بینک کے صدر سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے کچھ پیسے ہمارے بینک میں موجود تھے، ان کے سامنے ہم نے اسلامک بینکنگ کی تشریح کی، اور اس صدر کا نام ترگت تھا۔ ترگت نے کہا کہ مستقبل اگر انصاف ہو تو اس نظام کا ہے، ہماری سودی نظام نے انسانیت کو تباہ کیا۔ گزشتہ سال نواز شریف صاحب لندن گئے اور وہاں ایک کنونشن تھی، اس کنونشن کے اعزاز میں شہزادہ چارلس اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے استقبالیہ دیا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مستقبل اسلامی بینکاری کا ہے۔ ہمارا جو موجودہ بینکاری سودی بینکاری ہے، اس نے ساری انسانیت کو تباہ کیا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ شہزادہ چارلس نے بھی ایسے ہی جذبات کا، لیکن اس وقت ہم وفاقی شرعی عدالت میں وفاقی حکومت کے خلاف ایک کیس لڑ رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ نواز شریف کے دور کا ہے، اور اس سے بھی اس لیے کہ 91 میں ہمارے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں آئین کا تقاضا ہے، اس لیے کہ آرٹیکل 38 میں ربا کی ممانعت کا حکم ہے، تو سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کی اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے دوبارہ وہ کیس اب وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا ہے، اور اس سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ہم اس وفاقی حکومت کے خلاف کیس لڑتے رہے، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اسی طرح ان کے وکلاء اب حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے وکلاء سود کے خلاف دلائل دیتے ہیں، اور وفاقی حکومت کے وکلاء سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور یہ لڑائی جاری ہے، اور یہ گزشتہ مسلم لیگ یا پی ٹی آئی کے دور سے نہیں ہے، یہ گزشتہ 70 سالوں سے ہماری معیشت کا جو بنیاد ہے وہ سودی نظام پر ہے۔ اور اب جج نے مجھے کہا کہ آپ سودی نظام کے مقابلے میں جو نظام لانا چاہتے ہیں اسلامی نظام بینکاری، آپ وہ لا کر ہمارے سامنے پیش کریں۔ میرے وکیل نے کہا کہ میں ایک شہری کا وکیل ہوں، کیا شہری کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو ایک متبادل نظام پیش کرے گا، یا یہ اسلامی ریاست اور اسلامی پاکستان اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کے مطابق عمل کرے اور ایک غیر سودی نظام متعارف کرے، اس پر ریسرچ کرے، اس پر مشاورت کرے، اس پر قرآن اور حدیث سے گائیڈنس لے لے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عدالت میں بھی اللہ کا نظام نہیں ہے، اور آپ کی معیشت میں بھی اللہ کا نظام نہیں ہے۔ تیسرا بہت اہم کام وہ ہمارا تعلیم ہے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت ہمارے بچے کیسے ایک قوم بن سکتی ہے، اور کیسا ایک پاکستان نظر آئے گا کہ ہمارے ملک میں 27 اقسام کے نظام ہائے تعلیم اس وقت ہے۔ دینی مدارس بھی ان کے علیحدہ 5 بورڈ ہے، اور ایک بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک مسلک کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اب آپ پاکستان میں کوئی مسجد بھی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو دفتر میں آپ سے یہی پوچھے گا کہ آپ اس مسجد کو کس مسلک کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں۔ تو ایک نظام، ایک حکومت، ایک ریاست اگر اپنی امت کو خود ہی مسلکوں میں تقسیم کرے تو کیسی ایک امت بن سکتی ہے؟ اور جو جدید تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، پہلے تو اردو اور انگریزی میں تقسیم ہے، اور پھر
انگریزی کی بھی بہت سارے اقسام ہیں، او لیول بھی ہے، اے لیول بھی ہے، کوئی کس یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ، کوئی کس نظام کے ساتھ ایفیلیٹڈ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے جو نصاب ہے وہ بھی DFID اور GTZ بناتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ادارے، ایک برطانیہ کا ادارہ ہے اور ایک جرمنی کا ادارہ ہے، یہ قرضے دیتے ہیں. تو قرض میں یہ شرط ہوتا ہے کہ جناب والا نصاب بھی ہم نے دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرضے لے کر آپ اپنا کام کرے اور ہمارا نصاب آپ ہضم نہ کرے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں نے 3 شعبوں کی بات کی اور یہ کافی سمجھتا ہوں. تو جب یہ 3 شعبے ہمارے اللہ کی دی ہوئی نظام کے مطابق نہیں رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. 70 سال بعد بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے، ایک امت نہیں بن سکے. اور 70 سال بعد ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج بھی سیکیورٹی ہے اور آج بھی معیشت ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں ایک دہقان بھوکا سوتا ہے، ایک کسان بھوکا سوتا ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے تعلیم سے باہر ہے. 89% پانی بین الاقوامی معیار سے کم ہے اور خراب ہے. اور پھر بیماریاں ہیں کہ ہر 5واں اور 6واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا. 80,000 پاکستانی ہر سال کینسر کی بیماری سے مرتے ہیں. 33واں پاکستانی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. ایک طرف ہماری قوم ہے جو دنیا بھر میں ینگسٹ قوم ہے، اس لیے کہ 65% بچے ہمارے 65% ہمارے ملک میں نوجوان ہیں. لیکن دوسرے طرف خود حکومت کا سروے ہے کہ 67 لاکھ سے زیادہ ہمارے بچے اور خاص کر یونیورسٹیوں اور کالجز کے طلبہ یہ نشے میں مبتلا ہے. بس میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ پاکستان آپ کا ہے، پاکستان آپ کا گھر ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. لیکن پاکستان میں جب تک عدل اور انصاف کا نظام نہ ہو، اور عدل اور انصاف کا نظام اللہ کے نظام میں ہے، کوئی اور نظام آپ کو انصاف نہیں دے سکتا. اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف لے جائیں گے. آپ ترقی کریں گے، آپ معاشی ترقی کریں گے، آپ خوشحال ہو سکتے ہیں، آپ ایک قوم بن سکتے ہیں، آپ ناقابل تسخیر بن سکتے ہیں، اور آپ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا ایک کلیئر ایجنڈا ہے کہ اگر اللہ رب کریم نے ہمارے لیے یہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اگر اللہ نے چھت بنایا، اور آسمان کو چاند اور ستاروں سے خوبصورت بنایا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو چلایا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، تو اس رب نے ان سب کے بعد ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، ہمیں ایک نظام دیا ہے. اور وہ نظام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا. اور یہی وہ نظام تھا جس میں لوگ بھوکے نہیں سوتے تھے، اور یہی وہ نظام تھا کہ جس میں رات کے اندھیروں میں وقت کا خلیفہ اللہ کے حضور سجدریز ہوتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھی فرات کے کنارے مر گیا بھوک سے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اس سے پوچھے گا. اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ کا جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اتنا تو میرا ایمان ہے کہ آپ سب ہیں مسلمان، آپ سب اللہ والے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ غلامان مصطفیٰ ہیں، آپ کعبے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر یہ تمام باتیں صحیح ہیں تو پھر ہماری ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ذاتی مفادات سے، پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر دیکھیں اور اس کو ایک اسلامی نظام کا گہوارہ بنا رہے. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لاکھوں شہداء جنس نے پاکستان کلمے کے نام پر بنایا تھا، قیامت میں ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ ہم نے ایک ملک آپ کو دیا تھا، آپ لوگوں نے اس ملک میں وہ نظام نافذ نہیں کیا جس کے لیے ہم نے قربانی دی تھی. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں،
میں اگلی بات کروں گا کہ اس وقت ہماری اس پوری ریجن کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ افغانستان میں امن و امن کا مسئلہ ہے، اور اس وقت امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہاں ایک نئی حکومت بنتی ہے جس پر تمام افغان اقوام کا اتفاق ہو، تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہوگا کہ اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کے نتیجے میں وہاں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ہمیں خطرہ ہے، اور بہت خطرہ ہے، کہ ایک بار پھر افغانستان کے عوام پر ایک اور مصیبت آئے گی، اور دوبارہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے مہاجرین کے ریلے اور بڑے بڑے گروپ پاکستان کی طرف آئیں گے، اور ظاہر اس وقت پاکستان کی پوزیشن بھی وہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میں خود ان مذاکرات کے حوالے سے چائنا، فرانس، برطانیہ، ان تمام سفیروں سے میں ملا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر اس مذاکرات کو پرامن نتیجے تک پہنچانے میں تعاون کرے، اور خود افغان گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان کے شہر کابل میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر افغان قوم نے اپنے ملک کو خود ہی پرامن نہیں بنایا اور آپس میں بیٹھ کر آپس میں مذاکرات نہیں کیے اور اپنے گھر کو خود ہی نہیں سنبھالا، تو باہر سے کوئی آ کر اس گھر کو سنبھالا دینے والا مزید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس ملک افغانستان کو پرامن بنا دے، اور وہاں ایک مزید مضبوط اور مستحکم نظام ہو، تاکہ وہاں خون خرابہ بند ہو، وہاں بدامنی ختم ہو، اور افغانستان کی آبادی میں ایشیا کی آبادی ہے، اور افغانستان کی بربادی پوری جنوبی ایشیا کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ تیسرا ہمارا اہم مسئلہ مقبوضہ کشمیر ہے، اور مقبوضہ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں چاروں طرف 4 ایٹمی پاورز موجود ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک طرف چائنا ہے جو ایک ایٹمی پاور ہے، دوسرے طرف رشیا ہے جو ایک ایٹمی پاور ہے، تیسرے طرف پاکستان ہے ایٹمی پاور ہے، اور انڈیا ہے ایٹمی پاور ہے۔ اس لحاظ سے کشمیر کا ایک خطہ بالکل ایک آتش فشاں ہے، اور کسی وقت یہ آتش فشاں اگر پھٹ گیا تو نہ صرف ہندوستان اور پاکستان، جنوبی ایشیا، بلکہ پوری دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ کشمیر کا تنازع حل ہو جائے، اور حل کرنا ایسا نہیں، حل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ کشمیری عوام کے مرضی کے مطابق حل ہو۔ پہلے انڈیا یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں، لیکن برہان وانی کی شہادت نے تو ثابت کیا کہ باہر سے نہیں، یا وہاں کے اپنے لوگ ہیں۔ اور اب تو انڈیا نے گزشتہ 5 مہینوں میں ان کے جو انٹیلیجنشیا ہے اس کا خاتمہ شروع کیا ہے، حتیٰ کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر سبزواری کو شہید کیا، ڈاکٹر رفیع احمد بٹ کو شہید کیا، اور اس طرح مزید کئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہمارے وہاں شہید ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی ایک پتھر موجود ہے، اور ایک پی ایچ ڈی اور ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی اب پتھر موجود ہے، اور یہ قوم انڈیا کی غلامی اب مزید برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے، ہمارے اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے، اور تماشا نہ دیکھے۔ تماشا دیکھے گا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ آگ پھیل جائے گی، اور خود اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا اس آگ میں جل جائے گی۔ لہٰذا یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت 4000 مربع کلومیٹر آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے، اس وقت 28000 مربع کلومیٹر علاقہ گلگت بلتستان کی صورت میں پاکستان کے ساتھ ہے،
اس وقت 1900 مربع کلومیٹر علاقہ یہ چائنا کے ساتھ ہے، اور باقی سارا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا کشمیری قوم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں اور خون کا آخری قطرہ اور زندگی کا آخری لمحہ اس کے لیے قربان کر لے۔ اور یہ بھی ایک بات موجود ہے کہ کشمیر کی یہ جدوجہد، اس میں پاکستان کی زندگی ہے۔ خدا نخواستہ یہ مہم ناکام ہوتی ہے تو یہ جو پاکستان کا علاقہ پنجاب ہے یہ دوبارہ ایک بنجر، ایک صحرا، ایک ریگستان بن جائے گا۔ نہ جہلم میں پانی کا قطرہ آپ کو ملے گا، نہ راوی میں ملے گا، نہ ستلج میں ملے گا، بلکہ جو دریائے سندھ ہے جس میں اس وقت پانی کا بنیادی سورس ہے ہمارا، یہ دریا بھی چترال سے نکل کر کابل میں گھوم پھر کر واپس آتا ہے۔ اور اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق 32 جگہوں پر انڈیا نے ڈیم تعمیر کے لیے افغانستان کے اندر فیزیبلٹی بنائی ہے تاکہ پاکستان کا یہ پانی بھی ختم ہو، اور ہمارے اور افغانستان کے درمیان پانی کا کوئی معاہدہ نہیں بھی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک اگر پاکستان کو تباہی سے بچایا ہے تو کشمیری عوام کی اس جدوجہد اور ان قربانیوں نے بچایا ہے۔ میں علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نیلسن منڈیلا سے زیادہ قربانی دی ہے۔ ایک ہماری بہن ہے آسیہ اندرابی، ان کے شوہر محمد قاسم کا جیل میں اور نظر بندی میں یہ 31واں سال جاری ہے، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہے، چونکہ کشمیری ہے، اس لیے ان کی قربانی کی کوئی دنیا میں اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیلٹس گن سے ان کو اندھا کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ پلوامہ کا واقعہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ایک نوجوان نے دیکھا کہ انڈین آرمی سے ان کے سامنے وہ اپنی قوم کو بے بس پاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ان کی ماں محفوظ نہیں ہے، ان کے بہن محفوظ نہیں، ان کی بیٹی گھر میں محفوظ نہیں ہے، خود ان کے ساتھ بار بار بے عزتی کی گئی۔ آخر ایک مظلوم کے ساتھ اپنی جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے، اور آخری چیز اس نے قربان کی۔ اس لیے ہماری حکومت نے جو بنیادی بیانیہ جاری کیا کہ جناب پلوامہ کے اس دہشت گردی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے فوری طور پر اپنی حکومت کو یہی پیغام دیا کہ اس کو دہشت گردی نہ کہے، یہ تو آپ کشمیری قوم کی قربانیوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ یہ اگر دہشت گردی، آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں تو یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے جو مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ ایک مظلوم قوم ہے، یہ فریڈم فائٹر ہے، یہ اپنا آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دنیا کا ہر دستور ایک فریڈم فائٹر کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنے دشمن سے وہ بدلہ لے۔ اور یہ جو 50 وہاں انڈین آرمی مارے گئے، ان کے ہاتھوں میں کوئی بسکٹ تو نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی پھول تو نہیں تھے، نہ کتاب اور قلم دینے آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں گنز تھے، بندوق تھے، گرنیڈ تھے۔ وہ ایک قوم کو تباہ کرنے، برباد کرنے آئے تھے، بستیوں پر چلنے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا آپ اپنی بات کریں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی حکومت کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا، عوام کا، حکومت کا اور پاکستان کا بھی اور عالمی اسلام کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بے جان OIC ہے اور یہ جو بے جان اقوام متحدہ ہے، کس طرح انہیں رول ادا کر دیا مشرق تیمور بنانے میں، انڈونیشیا کے اندر، جنوبی سوڈان میں، لیکن وہی OIC اور وہی UNO کشمیر کے حوالے سے پھر اندھے بہرے اور گنگے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آخر بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہمارے سفیر ہیں، آپ میں سے ہر کارکن ہمارا ایمبیسیڈر ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ پاکستانی بھائی موجود ہے، اور ہر سال پاکستان کو جو زر مبادلہ آتا ہے اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن آپ بھائیوں کا ہے، اور $20 بلین سے اگر زیادہ کوئی زر مبادلہ بیچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے۔ تو آپ یہاں پر ہیں، ضرور ہیں،
لیکن آپ لوگوں کے ہمارے ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس پر ہم آپ کا شکر گزار ہے۔ میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں تو ملک کی سیاست پھر میں وہاں ایئرپورٹ پہ چھوڑتا ہوں، اور باہر جا کر میں کسی پارٹی کا نہیں، میں 22 کروڑ عوام کی نمائندے کی طور پر بات کرتا ہوں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں بہت زیادہ تلخ اور شیرین سوالات، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر جا کر اپنے ملک کی پارٹیوں پر، وہاں کی شخصیات پر، وہاں کی سیاست پر بات نہ کروں، اس لیے کہ باہر جا کر آدمی صرف اور صرف ایک ہی پوزیشن رکھتا ہے، ایک امتی ہونے کے اور دوسرا پاکستانی ہونے کے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جگمگائے گا نور لا الہ سے، یہ شہر جگمگائے گا نور لا الہ سے۔ اٹھے ہیں جور و جبر کی ہر ایک روش مٹائیں گے، چلے ہیں اہل عشق اب قیامتیں اٹھائیں گے، سر غرور بھی ستمگروں کا ہم جھکائیں گے، سکون و چین آئے گا نور لا الہ